اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ قرآن مجید کا تعلق براہ راست انسان کی زندگیوں سے ہے، اور انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ضرورت جس چیز کی پڑتی ہے وہ ہے صحیح راستہ، صحیح رہنمائی، جس کو ہم قرآن کی اصطلاح میں، قرآن کے اعتبار سے جس کو ہم ہدایت کہتے ہیں۔ اگر انسان راستہ بھٹک جائے تو انسان کی زندگی تباہی اور بربادی کا شکار ہو جاتی ہے۔ اور اگر راستہ صحیح مل جائے تو پھر انسان آہستہ آہستہ چل کر بھی اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ تو قرآن مجید کا سب سے اہم موضوع ہدایت ہے۔ اس نے ہدایت پر بات کی ہے۔ قرآن مجید کے جتنے پارے ہیں اور قرآن مجید کی جتنی صورتیں ہیں اور جتنے انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، تو سب کا زیادہ تر موضوع یہی ہے کہ انسان غلط راستے کو چھوڑ کر صحیح راستے پر، ہدایت پر آ جائے۔ انسان اس چیز کو محسوس نہیں کرتا۔ اگر انسان تھوڑا سا تجربہ کرے، مثال کے طور پر ایک ٹرین ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی ہے، ہماری جیب میں ٹکٹ بھی موجود ہے، ہم جا کر اس ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ٹرین پٹریوں پر دوڑنا شروع کر دیتی ہے، ایک اسٹیشن آتا ہے، دوسرا اسٹیشن آتا ہے، تو ہم باہر نکل کر دیکھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کون سا اسٹیشن آیا۔ اگر ہم غلط روٹ کی ٹرین پر بیٹھ گئے ہیں، مثال کے طور پر ہمیں دلی جانا ہے اور ہم بامبے کی روٹ کی ٹرین پر بیٹھ گئے تو ہماری پریشانی بہت بڑھ جائے گی، ہم بے چین ہو جائیں گے، انتہائی پریشان ہو جائیں گے، جبکہ ٹرین اپنی پٹریوں پر دوڑ رہی ہے۔ اس کو پہنچنا چاہیے تھا ہردوئی، وہ پہنچ گئی کانپور۔ آپ منزل مخصوص سے، جس منزل پر، جس راستے پر آپ جا رہے ہیں، اس راستے سے دور ہو رہے ہیں، تو آپ کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی مسئلہ ہدایت کا ہے۔ جب انسان کے پاس صحیح علم نہیں ہوتا اور صحیح معلومات نہیں ہوتی تو انسان بھٹک جاتا ہے۔ میں کیا آپ سے عرض کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جو بڑی بڑی قومیں ہیں، 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اہل ایمان جو مسلمان ہیں،
جو اللہ پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی۔ جن لوگوں نے ہدایت کی طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی، اور جو لوگ پیچھے ہٹ گئے تو یہ کوئی معمولی اور بے قیمت اور بے حیثیت چیز نہیں ہے کہ انسان کو بغیر کسی طلب کے مل جائے، بلکہ کسی نے کہا محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں، یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پر گایا نہیں جاتا۔ ہدایت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ ہدایت دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ، سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام میں سے چن لیتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت اس کو دیتے ہیں جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ يَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس میں بالکل صاف اعلان کر دیا گیا کہ جب آپ قرآن کی طرف متوجہ ہوں گے، شریعت کی طرف متوجہ ہوں گے، اسلام کو سمجھنا چاہیں گے، تو پھر اللہ کی جانب سے ہدایت کے راستے کھلیں گے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں محنت اور کوشش کرتا ہے تو ہم اس کو بہت سے راستے دکھاتے ہیں۔ ہدایت کا تو ایک راستہ ہے، لیکن ہدایت تک پہنچنے کے بہت سے طریقے اور بہت سے راستے ہیں۔ تو یہ گویا کہ قرآن مجید کا اہم پیغام ہے کہ اللہ کی جانب سے ہدایت اس کو عطا ہوتی ہے جو اپنے قلب کو قرآن کی طرف متوجہ کر لے، جو اپنے دل کو قرآن کی طرف جھکا لے۔ قرآن مجید میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ اہل اسلام کا بھی تذکرہ ہے، اور دو بڑی ان قوموں کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی تھی۔ اس میں سے ایک یہود ہیں اور ایک عیسائی ہیں۔ یہودی اللہ کے رسول کو اور آخری کتاب کو اتنی اچھی طرح سے جانتے تھے جتنی اچھی طرح سے اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نواسوں کو جانتے ہیں۔ اس بات کی شہادت قرآن مجید خود دیتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اللہ کے رسول کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے، اچھی طرح سے جانتے تھے۔ آپ کی علامات، آپ کی نشانیاں تورات میں بھی بتا دی گئی تھیں، انجیل میں بھی بتا دی گئی تھیں، زبور میں بھی بتا دی گئی تھیں، بلکہ جتنی بھی کتابیں آسمان سے اللہ نے نازل فرمائیں، ہر ایک میں یہ بتایا گیا تھا کہ آخری پیغمبر تشریف لائیں گے اور ہم اپنی آخری کتاب قرآن نازل فرمائیں گے۔ بغیر اس پر ایمان لائے ہوئے کسی قوم کو نجات پانا ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن مجید بالکل صاف کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے، لیکن بعض دفعہ حق کے بیچ میں اور باطل کے بیچ میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ ہے انسان کا عناد، انسان کا بغض، انسان کا حسد اور عصبیت، قومیت جس کو کہتے ہیں۔ یہودی
اگر چاہتے تو فوراً اللہ کے رسول کو تسلیم کر لیتے اور قرآن مجید کو آخری کتاب مان لیتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آ جاتے اور نجات کا راستہ ان کو بھی حاصل ہو جاتا. لیکن نہیں، انہوں نے اس راستے کو تسلیم نہیں کیا. اصل میں بات کیا تھی؟ وہ لوگ اس بات کے منتظر تھے کہ آخری پیغمبر بھی یہودیوں میں آنے والا ہے. ان کو اس بات کا انتظار تھا. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں یعنی یہودیوں میں حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بہت سے پیغمبر بھیجے. بنی اسرائیل میں بڑی تعداد ہے جو پیغمبروں کی ہوئی ہے. جب اتنے زیادہ پیغمبر آئے تو انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار اپنے آپ کو سمجھ لیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہماری دین پر اجارہ داری ہے، ہم دین کے ٹھیکیدار ہیں، پیشوا بننے کے لائق صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ دینی منصب کسی اور کے سپرد نہیں کیا جا سکتا. ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، ان کے دماغ کے اندر پوری طرح سے یہ بات اتر چکی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس حسد کو، ان کے اس بغض کو توڑ دیا اور اپنے آخری پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا فرما دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے. تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم اس پیغمبر کو نہیں مانیں گے. اگر یہ اسرائیل میں پیدا ہوتے، اگر یہ ہمارے خاندان میں آتے، اگر ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہوتا تو ہم اس پیغمبر کو قبول کرتے. ہم اس پیغمبر کو اس لیے قبول نہیں کریں گے کہ یہ بنی اسرائیلی نہیں ہیں، ان کا تعلق بنو اسماعیل سے ہے، لہذا قومی عصبیت نے ان کو ہدایت کے راستے سے بھٹکا دیا اور دور کر دیا. تو قرآن مجید میں اس بات کا بھی تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے غضب اور غصے کا مورد ٹھہرایا ہے کہ وہ اللہ کے غصے کے مستحق ہیں، اس لیے کہ وہ پیغمبر کو بھی جانتے تھے، قرآن کے بارے میں بھی جانتے تھے، اسلام کے بارے میں بھی جانتے تھے، ساری نشانیاں ساری علامات ان کو بتا دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس قرآن کو اور اس پیغمبر کو قبول نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب علیہ، جن پر اللہ کا غصہ، اللہ کی لعنت، اللہ کی جانب سے رسوائی اور پھٹکار قیامت تک برستی رہے گی. یہاں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. جو شخص جس قدر متقی ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے. اللہ کی کسی خاندان سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار پیغمبر بنی اسرائیل کے اندر بھیجے، ان کے اندر بہت سارے بادشاہ بھی بنائے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے، احادیث کہتی ہیں کہ انہوں نے پیغمبروں کی ناقدری کی، ان کو قتل کیا، ان کو گالیاں بکیں، ان کو ستایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان سے پیغمبری کو چھین لیا اور پیغمبری کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل کر دیا. تو ایک قوم یہ تھی یہود، جو بڑی قوم ہے، جس کا تفصیل سے ذکر بہت تفصیل سے قرآن مجید میں آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے یہ. اس کا تعلق تو اوپر سے انشاءاللہ جب اس کا درس کبھی آئے گا جو شروع ہی میں آئے گا سورہ بقرہ کے، اس میں تفصیل سے بنی اسرائیل کے تعلق سے بتایا جائے گا اور اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی. ابھی تو بس مختصر سا یہ تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. بس اتنا بتانا مقصود ہے کہ قرآن مجید ایک ہدایت کی کتاب ہے، لیکن جن لوگوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ قرآن مجید میں یہودیوں کے تعلق سے ہے، یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت کو اور مسکنت کو اور بیچارگی کو ان پر لاد دیا ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ قرآن مجید میں موجود۔ ایک طبقہ دوسرا اور تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں، نصارہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر، اپنا رسول مانتے تھے، لیکن یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے بہک گئے۔ جس طرح بغض، اناد، ہٹ دھرمی اور قومی عصبیت، برادری وار یہ انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کے پاس اگر علم نہ ہو، اگر وہ علم سے دور ہو جائے تو بھی ہدایت ملنا اس کے لیے بہت دشوار اور بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عیسائی جو گمراہ ہوئے وہ اس بنیاد پر گمراہ ہو گئے کہ ان کا علم سے رشتہ اور ناتا ٹوٹ گیا، علم کو انہوں نے بالائے طاق رکھ دیا، علم سے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو توڑ دیا، جس کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے ضالین کا لفظ، کہ گمراہ ہو گئے، ان کی راہ بھی گم ہو گئی۔ گم کے معنی ہوتے ہیں یعنی کھونا، اور راہ کے معنی راستہ، گم راہ، جن کا راستہ گم ہو گیا، اب ان کو آگے کچھ دکھائی نہیں ہوتا، ضلت طریق، راستہ ان کا بالکل کھو گیا، راستہ مل ہی نہیں رہا۔ تو قرآن مجید کا جو موضوع ہے وہ ہدایت ہے، اور انسان کو ہدایت اس وقت ملے گی جبکہ وہ اپنا تعلق علم سے اور صحیح معلومات سے اور قرآن سے اور حدیث سے جوڑے گا، تب اس کو صحیح ہدایت ملے گی۔ علم سے ہدایت کا گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہیں، انسان گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن علم ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، تکبر ہے۔ آپ قرآن مجید کے اندر پڑھیں گے، یہ قرآن کا بہت بڑا موضوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل، جو کہ ایک جن تھا اور فرشتوں کے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت علم سے نوازا تھا۔ اتنا اس کو علم حاصل تھا، اتنا اس کو علم حاصل تھا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی بحث و مباحثہ کرنے لگا۔ علم اللہ نے اس کو بہت دیا تھا، لیکن اگر علم کا رخ بھی صحیح نہ ہو اور علم کے اندر تکبر پیدا ہو جائے، ضد پیدا ہو جائے، اپنی بڑائی کا احساس پیدا ہو جائے، تو پھر علم انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، جس طرح علم نے شیطان کو گمراہ کر دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ کی صفت یہ ہے کہ آگ بلندی کی طرف جاتی ہے، اونچائی کی طرف جاتی ہے، اور آپ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی کی صفت یہ ہے کہ وہ پستی کی طرف جاتی ہے، نیچے کی طرف جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں سے کہا اور اس سے بھی کہا، یہ فرشتوں کی صف میں داخل تھا، فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا۔ انہ کان من الجن، اس کا تعلق جنات سے تھا، فرشتوں سے نہیں تھا، فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا، یہ جنات سے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی کہا تھا کہ آدم کی جانب اور آدم کی طرف سجدہ کرو، تو اس نے یہ ساری بحث شروع کر دی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا، استکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ علم بہت تھا، اللہ سے جھگڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دلائل پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں نے حکم دے دیا تھا، میری جانب سے علم تم کو ہو گیا تھا کہ اب مجھے آدم کے سامنے سجدہ کرنا ہے، تو میرے حکم کو، میرے آرڈر کو
اور میری بات کو بغیر کسی چوں چرا کے مان لینا چاہیے تھا. تم نے کٹھجتی کی، تم نے بحث کی، تم نے جدال کیا، اب تم جو ہے یہاں رہنے کے لائق ہو. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، عزازیل کو جنت سے بھی نکال دیا، آسمان سے بھی نکال دیا. تو علم کے باوجود وہ اس لیے گمراہ ہو گیا کہ اس کے دل میں تکبر پیدا ہو گیا تھا، بغض پیدا ہو گیا تھا، وہ آدم سے جلنے لگا تھا، حسد کرنے لگا تھا، اپنی بڑائی کا احساس اس کو پیدا ہو گیا تھا. تو دو چیزیں ہمیں بہت اہتمام سے اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی. ان کی میں سے ایک کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں قرآن سے، حدیث سے اور شریعت کے علم سے وابستہ ہونا پڑے گا، جو انشاءاللہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، ہم اس سے جڑیں گے. اور دوسری یہ کہ اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا. یہ دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ظرف بنایا ہے، یہ برتن ہے. اب میں جیسے مثال کے طور پر آپ سے ایک سوال کروں اور آپ سے پوچھوں، اگر یہ بتائیے، اگر کسی برتن کے اندر پیشاب کے 2-4 قطرے ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ اس برتن میں پیشاب کے قطرے ہیں، آپ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ بیٹے ذرا دودھ لے لو، دودھ یہ آ گیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں پیشاب کے قطرے ہیں، تو کیا آپ اس میں دودھ لیں گے؟ نہیں لیں گے، اس لیے کہ پیشاب کے قطرے اس پورے کے پورے دودھ کو ناپاک کر دیں گے. دل بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور انسان کا دماغ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 دل نہیں دیے ہیں، یا تو اس میں اللہ کی محبت رہے گی یا پھر غیر اللہ کی محبت رہے گی، یا تو اس میں گناہوں کی محبت رہے گی یا اس میں طاعت اور نافرمانیوں کی محبت رہے گی، یا تو اس میں شیطان کی دوستی رہے گی یا پھر اس میں رحمان کی اور اللہ کی دوستی رہے گی. ایک دل کے اندر 2 چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں بنائے ہیں، انسان کو 2 سوچیں نہیں دی ہیں. گاہے گاہے کبھی انسان پر کوئی کیفیت طاری ہو جائے تو الگ کی بات ہے، لیکن کوئی شخص مستقل گناہ کرتا رہے، گناہوں کے بارے میں سوچتا رہے، گناہ کرتا رہے، گناہوں کے بارے میں سوچتا رہے. ہم نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ موبائل کی اسکرین پر گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور پھر اس کو رات میں اپنے دماغ میں بھی سوچیں اور دل کی ہانڈی میں بھی اس کو پکاتے رہیں. یہی سلسلہ اگر چلتا رہا کہ رات میں ہم نے گناہوں کو ہوتے ہوئے دیکھا، پھر اس کو اپنے دماغ کی ریل پر چلایا اور پھر اس کو اپنے دل کی ہانڈی میں پکانا شروع کر دیا، مستقل یہ ہوتا رہا، تو جب کوئی چیز مسلسل ہوتی رہتی ہے، مسلسل ہوتی رہتی ہے، تو وہ انسان کی عادت اور انسان کی طبیعت اور فطرت بن جاتی ہے. بالکل ایسی سمجھیے، کسی ایک بچے کو پڑھنے کا شوق ہے، وہ مغرب سے عشاء تک پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے کا شوق ہے، اس کی عادت ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کا کسی اور چیز میں دل نہیں لگے گا، اس لیے کہ وہ پڑھنے کا شوقین ہے. اور ایک بچہ وہ ہے جو مغرب سے عشاء تک کھیلتا ہے، ادھر ادھر کے لڑکوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، ادھر ادھر جا کر وہ غلط محفلوں میں بیٹھتا ہے. تو اس کا آپ اگر یہ چاہیں کہ اس کو اچھی محفل میں بیٹھا کر روک لیں، اس کا اس میں دل نہیں لگے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب گناہ کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، تو قرآن مجید کی بھی اصطلاح ہے اور حدیث کی بھی اصطلاح ہے کہ ہمارے دل پر زنگ لگ جاتی ہے، ہمارا دل بالکل اثر پروف ہو جاتا ہے. جیسے واٹر پروف گھڑیاں دیکھی ہوں گی، آپ پانی میں ڈال دیجئے، پانی کی ایک بوند نہیں جائے گی. اسی طرح ہمارا دل گناہ کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے اثر پروف ہو جاتا ہے. پھر قرآن مجید پڑھا جائے، حدیث پڑھی جائے، نماز کے اندر ہم امام کے پیچھے آ کر کھڑے ہوں تو ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا، ہمارا دل وہیں ان گندی چیزوں میں رہتا ہے. ہم نے نیت باندھ لی اور ہمارا ذہن موبائل کی اسکرین پر ہے، ہمارے ذہن میں وہی منظر گھوم رہا ہے جو ہم دیکھ کر آئے ہیں.
وہی باتیں ہمارے ذہن میں گھوم رہی ہیں جو ہم کر کے آئے ہیں۔ تو انسان جس بات میں مستقل لگا رہتا ہے وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر ہمیں یہ تو معلوم نہیں، ہمیں شیطان دھوکہ دیتا ہے، ابھی تو ہم 25 سال کے ہوئے ہیں، ابھی تو ہم 20 سال کے ہوئے ہیں، ابھی تو بہت وقت باقی ہے، ابھی تو بہت عمر باقی ہے۔ میرے بھائیوں، کسی کو کچھ پتا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری موت کو چھپا دیا ہے کہ ہماری موت معلوم نہیں کس وقت آ جائے۔ اللہ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے، اللہ نے اس کو چھپایا ہے، وہ اچانک آئے گی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہم پھر دوسروں کے ہاتھوں میں چلے جائیں گے۔ تو سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو مانجنے کی کوشش کریں، گناہوں کے اثرات کو دور کریں، تو انشاءاللہ قرآن کی چند آیتیں پڑھیں گے، قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، اللہ کا ذکر کرنے میں مزہ آئے گا، ہر عبادت اور ہر طاعت کے کرنے میں ہمیں مزہ آنے لگے گا، اور ہر چیز میں ہمیں لذت محسوس ہونے لگے گی۔ ہمیں یہ لذتیں اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ گناہوں کی لذت اور گناہوں کی نحوست ہمارے دماغ پر اور ہمارے دل پر مسلط ہو جاتی ہے، ہمارے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو کہنے کا آخری اور پہلا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، رہنمائی کی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے بڑی ہدایت رکھی ہے، ہم صحیح راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں، صحیح راستے پر چل سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ قرآن کا درس ہفتے واری طور پر رہے گا، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے موتی اور ہیرے اور جواہرات اس کے اندر چھپا رکھے ہیں، اس کے اندر پوشیدہ ہیں، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے، اور آپ جب قرآن مجید کو سنیں گے تو اش اش کرتے رہ جائیں گے۔ ابھی ہم نے سنا ہی نہیں کہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ سمندر کو ہم اوپر سے دیکھتے ہیں، سمندر کی تہ میں موتی ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں۔ اسی طرح ہم قرآن کو اوپر سے پڑھتے ہیں، اس کی تہ میں موتی ہیں، جواہرات ہیں، ہیرے ہیں، سونا ہے، ایسی ایسی قیمتی چیزیں ہیں کہ قیامت آ جائے گی اور انسان اس کے اندر موتی نکالتے نکالتے نہیں تھکے گا۔ اس کے اندر اللہ نے زبردست پاور رکھا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر یہ ڈوری ہے، میں اس کو چھو رہا ہوں، کوئی کرنٹ لگ رہا ہے میرے اوپر؟ نہیں لگ رہا ہے، لیکن اگر میں اس کو چھین لوں اور اس کو اندر سے چھوں، پھر کیا ہوگا؟ زبردست کرنٹ لگے گا۔ تو گویا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ جب ہم اس کے اندر گہرائی کے ساتھ اتریں گے، اس کے معنی کو سمجھیں گے، اس کے مطالب کو سمجھیں گے، اس کی تفسیر کو سمجھیں گے، تب جا کر ہمیں محسوس ہوگا کہ اللہ نے اس قرآن کے اندر کیسے کیسے خزانے اور کیسی کیسی قیمتی نصیحتیں ہمارے لیے رکھی، ہمیں تو آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ تو اس لیے انشاءاللہ سب لوگ ارادہ کریں کہ ہم پابندی کے ساتھ ہفتے میں آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے وقف کریں گے، انشاءاللہ بیٹھیں گے پابندی کے ساتھ۔ ہاں، اور دوسرے نوجوانوں سے بھی کہیں گے کہ ہم اپنے پورے ہفتے میں 8 دن اپنی تجارت میں لگائیں، کاروبار میں لگائیں، مغرب بعد بھی تجارت کریں، عشاء بعد بھی کریں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جائز طریقے سے سارے کام کریں، لیکن انشاءاللہ ہم جمعے یہ اتوار کے دن سنڈے کو آدھا گھنٹہ قرآن کے لیے دیں گے، اس کی دعوت بھی چلائیں۔ آپ کی مسجد میں اتنے لوگ آنے لگے، مسجد میں جگہ باقی نہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا تعلق قرآن سے استوار فرمائے، اور قرآن کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں، آپ کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ قرآن مجید یہ اتنی بڑی نعمت ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب بہت بڑے مفکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں تقریروں پر بھاری ہے قرآن مجید کا ایک درس، اتنی قیمتی چیز ہے۔ ہزاروں تقریریں ایک طرف اور قرآن مجید کا درس ایک طرف۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے بس میں نے اتنی سی بات آپ سے کہہ دی ہے۔ دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس مجمع کو قبول فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر اور ہدایت پر قیامت تک اور رہتی دنیا تک اللہ تعالی ہماری نسلوں کو جمائے رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد ولك الشكر كله. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللہ قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار کا ذریعہ بنا دیجئے. اللہ اس کتاب سے، اللہ اپنے کلام سے ہمیں محبت عطا فرما. اللہ اس کلام سے ہمیں محبت عطا فرما. اللہ ہم نہ معلوم کیسی کیسی چیزوں سے محبت کرتے ہیں اللہ، جو ہمارا دل توڑ دیتی ہیں. اللہ ہماری تمناؤں کا خون کر دیتی ہیں. اللہ اپنی محبت عطا فرما. اللہ پیارے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دیجئے. اللہ آپ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دیجئے. اللہ قرآن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قرآن سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ اس کو پسے پش ڈال دیا. اللہ آپ نے اس قرآن کے ذریعے اللہ پہلی امت کو اللہ جناب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ اس قرآن کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا. اللہ دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہمارے سامنے جھک گئیں. اللہ روم و ایران ہمارے قدموں پہ آ کے گر گئیں. اللہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے. اللہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو ذلیل قسم کے لوگ، ناہنجار قسم کے لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ ناہنجار قسم کے لوگ اور کمینے قسم کے لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں. اللہ مسلمانوں کو عزت کی زندگی نصیب فرما. اللہ جو ہمارے بھائی قید و بند کی مشقتیں جھیل رہے ہیں اللہ ان کی رہائی مقدر فرما. ان کی رہائی مقدر فرما. ان کی رہائی مقدر فرما. اللہ ہم بہت پسپا ہو گئے، بڑے بے بس ہو گئے. اللہ بہت مجبور ہو گئے. یا اللہ ہمیں طاقت عطا فرما دیجئے. اللہ ہمارے نوجوان بھائیوں کو، اللہ ہمیں بھی، اللہ ہم اپنے لیے بھی کہتے ہیں اللہ ہم فلموں کے دل دادا ہو گئے. اللہ ہم گانوں کے دل دادا ہو گئے. اللہ ہم موبائل کے دل دادا ہو گئے. اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا. اللہ ہمیں صحیح راستہ عطا فرما دیجئے. اللہ صحیح رخ عطا فرما دیجئے. اللہ ہدایت دے دیجئے. اللہ ہم تیرے در کے بھکاری ہیں. اللہ تیرے در کے گداں ہیں. اللہ تیرے در کے بھکاری ہیں. اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ محروم نہ فرمائیے. اللہ پورے مجمع کو نواز دیجئے. اللہ پورے مجمع کو نواز دیجئے. اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. اللہ جو تیرے حبیب نے خیر کی دعائیں مانگی ہیں اس میں ہمارا حصہ عطا فرما. اللہ جن شرور سے، جن فتنوں سے آپ نے پناہ چاہی ہے اللہ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا إله